السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: لا اکرہکم من احب ان یمضی معنا الی العراق اوفینا قراءہ واحسننا صحبتہ ومن احب ان یفارقنا من مکاننا ھذا اعطیناہ من القراء علی قدر ما قطع من الارض۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نورانی و کلام گرامی سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ یہ مختصر جملہ امام علیہ السلام نے قیام مقدس عاشورہ کے دوران مکی مرحلہ اختتام تک پہنچانے کے بعد مکہ سے جب باہر تشریف لے گئے، عزم کیا کوفہ جانے کا۔ مکہ کے بعد پہلی منزل مقام تنعیم ہے۔ وہاں پر جب امام علیہ السلام پہنچے، ایک قافلہ، ایک کاروان یمن کی جانب سے ہدایہ اور تحفے لے کر دمشق جا رہا تھا، یزید کے پاس۔ امام علیہ السلام نے اس کاروان کو روکا، قافلہ کو روکا، اور اس کے پاس جو سامان ہدایہ و تحفے تھے وہ امام نے ضبط کر لیے، ان سے لے لیے، مصادرہ کر لیے۔ اور وہ ٹرانسپورٹر حضرات جو اپنے اونٹ اور گھوڑے اور خچر کرائے پہ سامان اٹھانے کے لیے لا رہے تھے، انہیں امام نے یہ اختیار دیا کہ اب یہ کاروان دمشق نہیں، یہ سامان دمشق نہیں بلکہ عراق جا رہا ہے، کوفہ، اور آپ کو ہمارے ساتھ کوفہ جانا ہے۔ آپ میں سے جو بھی مائل ہے، راضی ہے، چاہتا ہے ہمارے ساتھ عراق جانا، ہم اسے یمن سے جو کرایہ طے ہوا تھا دمشق تک کا وہ سارا ادا کریں گے، اور آپ کے ساتھ رویہ بھی اچھا رکھیں گے، سلوک بھی اچھا کریں گے، برتاؤ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی شخص مائل نہ ہو ہمارے ساتھ سفر جاری رکھنا، بلکہ وہ ہمیں چھوڑ کے واپس جانا چاہتا ہو یا اپنے جانور لے کر، اونٹ اور گھوڑے لے کر کہیں اور جانا چاہتا ہو، تنعیم تک، یمن سے تنعیم تک کا کرایہ ہم اسے ادا کر دیں گے اور وہ آزاد ہے۔ اور پھر جیسا امام علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے کچھ امام علیہ السلام کے ساتھ عراق تک پہنچے، کربلا تک، اور عصر عاشور تک رہے، آخر تک ان میں سے چند ایک، اور بعض یہیں مقام تنعیم سے اپنا کرایہ وصول کر کے واپس یمن یا اپنے کسی اور منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ عمل امام علیہ السلام کا بعض افراد کی جانب سے زیر سوال آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ کاروان
اس کا سامان اور قافلے کا سامان کس بنیاد پر لیا، کس جواز کے ساتھ لیا؟ یہ سامان امام کا نہیں تھا، یہ یمن کے والی کا تھا، اس نے اکٹھا کیا اور یزید کو بھیجا اس نے دمشق میں، اور امام نے یہ لے لیا۔ یہ امام کے عمل کا کیا بنیاد ہے؟ مختلف افراد نے اس پر سوال اٹھایا ہے۔ سیکولر افراد نے جو زیادہ مذہبی کسی مسلک اور عقیدے کے پابند نہیں ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ سامان کس بنیاد پر امام نے حاصل کیا اور لے لیا۔ اور اسی طرح مذہبی طبقے نے بھی سوال اٹھایا ہے، اور بعض شیعہ اہل علم و علماء نے بھی یہ موضوع سوالیہ طور پر اٹھایا ہے، اور بعض نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے، انکار کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، چونکہ امام کے شایع نشان نہیں ہیں۔ امام جس عظمت کے مالک ہیں، جو اللہ کی طرف سے انہیں مقام عطا ہوا ہے، اور خصوصاً تشیع کے اعتقاد کے مطابق کہ مقام عصمت پر فائز ہیں، امام معصوم اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ماجرا کا کہ یہ تاریخ میں جو مطلب ذکر کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ مطلب زیادہ سنی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں پیش ہوا ہے، اس وجہ سے درست نہیں ہے۔ لیکن یہ جواب درست نہیں ہے، چونکہ مسلم تاریخی اسناد کے مطابق شیعہ تاریخ میں بھی موجود ہے، سنی تاریخ میں بھی موجود ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، تاریخ مذہب نہیں ہوتی، تاریخ مسلک نہیں ہے، تاریخ گزرے ہوئے حوادث کا تذکرہ ہے اور واقعہ ہے، جو کچھ ہوا ہے، جس نے جو کچھ کیا ہے، اچھا کیا یا برا کیا، تاریخ کا مطلب ہوتا ہے اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کر دینا۔ اور تاریخی معیاروں کے مطابق جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام مقدس میں باقی مرحلے طے کیے اور منزلیں طے کیں، یہ بھی ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے جو امام علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ سب سے پہلا قدم امام علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار ہے، اور یزید کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف، اس کی سلطنت کے خلاف، اس کی بادشاہت کے خلاف اعلان کیا ہے مزاحمت کا، اعلان کیا ہے خروج کا، اعلان کیا ہے قیام کا، اس کی حکومت کو فاسد قرار دے کر، یزید کو فاسق قرار دے کر، یزید کو قاتل قرار دے کر، اور یزید کو زانی و شرابی قرار دے کر اس کے خلاف قیام کا باقاعدہ مدینہ سے امام نے آغاز کیا ہے، اور یہ فرما دیا ہے، اپنا تعارف کروا کے یزید کا بھی، کہ یزید رجل فاسق، رجل فاسد، اور شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، معلن بالفسق، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کھل کر امام نے یزید کے نمائندے، یزید کے گورنر کے دفتر میں باقاعدہ انکار کر دیا اور مزاحمت کا اعلان کر دیا کھلا۔ اور پھر دوسرے دن امام علیہ السلام، یا تیسرے دن، یہ 26 کا واقعہ ہے، 26 کی رات کا، 26 رجب کی رات کا، اور 28 رجب کو امام علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کیا، مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ میں امام علیہ السلام نے 4 مہینے قیام فرمایا۔ 3 شعبان کو امام علیہ السلام مکہ پہنچے اور 8 ذی الحجہ تک وہاں پر قیام فرمایا، شعبان کے 27 دن، اور اسی طرح ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ ذی القعدہ، یہ مکمل مہینے اور 8 دن ذی الحجہ کے۔ اور اس دوران امام علیہ السلام نے اپنے قیام اور اپنے پیغام کو
ساری دنیا تک پہنچایا، چونکہ مکہ گڑھ تھا، مکہ مرکز تھا مسلمانوں کا، اور یہ ایام حج کے ایام تھے، زیارت کے ایام تھے اور مناسک کے ایام تھے۔ امام علیہ السلام نے عمدن اپنے قیام کا اس طرح سے نظام بنایا، وقت معین کیا کہ اتنا وقت امام کو مکہ میں مل جائے، اور وہ وقت گزارا وہاں پر، حاجیوں کو بتایا، مکہ کے مقیم لوگوں کو بتایا، اور پھر اسی مکہ سے مختلف شہروں میں امام علیہ السلام نے قاصد روانہ کیے، اور اس مزاحمت میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، اہل مکہ کو بھی، اہل مدینہ کو، اہل حجاز کو، اور اس وقت کی اسلامی سلطنت کے جتنے بھی معتبر شہر تھے اور افراد اور قبائل، ان سب تک امام نے بالواسطہ اور بلا واسطہ یہ پیغام پہنچا دیا، انہیں دعوت دی کہ آپ بھی تکرار کریں، آپ بھی یہی کام کریں جو میں نے کیا ہے، آپ بھی بیعت شکنی کریں، بیعت کا انکار کریں، اور یزید کی حکومت کے خلاف اعلان مزاحمت کریں۔ آپ مکہ کا دورانیہ طے شدہ امام کے اس منصوبے کے مطابق طے ہوا، اور امام 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر حج کا دن، جس دن سے حج آغاز ہوتا ہے، حاجی مکہ چھوڑتے ہیں عرفات جانے کے لیے، تاکہ باقاعدہ طور پر 9 ذی الحجہ سے حج کا باقاعدہ رسمی آغاز کریں۔ امام 8 کو مکہ چھوڑ کر چلے گئے، اور مکہ سے باہر پہلی منزل تنعیم ہے، جو آج بھی حجاج کرام زائرین جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ زیارت خانہ خدا۔ اب تنعیم مکہ کے اندر ہے یہ جگہ، اور وہاں معروف مسجد ہے، مسجد احرام یا مسجد عمرہ بھی اس کو کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب وہاں مسجد زیادہ مشہور ہو گئی ہے۔ یہ مقام تنعیم اس وقت مکہ سے باہر تھا، مکہ کی حدود ختم ہو جاتی تھی، اور کچھ فرسنگ پر آگے تنعیم کا مقام تھا۔ امام مکہ سے نکل کر جب تنعیم میں پہنچے تو یہاں یہ دوسرا بڑا اہم قدم اٹھایا یزیدیت کے خلاف، اور حکومت فاسد اور ظالم ستمگر اور ناجائز حکومت کے خلاف امام نے دوسرا بڑا اہم قدم اٹھایا، اور وہ ان کا مال جو ان کا کاروان لے کے دمشق مرکزی حکومت کے خزانے میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا، یزید کے خزانے میں ڈالنے کے لیے، امام نے وہ مال مصادرہ کر لیا۔ مصادرہ اصطلاح ہے، فقہی بھی ہے اور علمی اصطلاح ہے۔ مصادرہ زبردستی کوئی چیز لے لینے کو، مال لے لینے کو، یا کوئی جگہ زبردستی لے لینے کو مصادرہ کہتے ہیں۔ صدور کوئی چیز نکالنا، دینا اپنی مرضی سے، جیسے آپ اپنی مرضی سے بل دے دیتے ہیں، اپنی مرضی سے باقی جو دکانوں سے چیزیں خریدتے ہیں تو اپنی مرضی سے مال دے دیتے ہیں، یہ صدور مال ہے۔ مصادرہ وہ ٹیکس ہے جو آپ نہیں دیتے اور محکمے والے آ کر زبردستی آپ سے لے لیتے ہیں، اس کو عربی میں مصادرہ کہتے ہیں۔ زبردستی لے لینا، طاقت کے ذریعے لے لینا، زور زبردستی سے لے لینا۔ دینے والا راضی نہیں ہے لیکن لینے والا اپنی زور استعمال کر کے لے لیتا ہے، اس کو مصادرہ کہتے ہیں۔ انکار بیعت اور اعلان مزاحمت فاسد و ناجائز حکومت کے خلاف پہلا قدم تھا، اور دوسرا قدم ناجائز مال کا مصادرہ تھا فاسد حکومت سے اور فاسد حکومت کے اہلکاروں سے اور عاملوں سے امام نے یہ مال لیا۔ اب یہ بات کہ کیوں لیا، کیا حق بنتا تھا امام کا اس مال کے اوپر، عشرہ محرم کی جو مجالس ہو رہی ہیں جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں، یہی موضوع ہے اس کا، یہی جملہ امام علیہ السلام کا کہ امام علیہ السلام نے کس دلیل سے یہ مال لے لیا۔ سوال یہ کیا گیا کہ یہ مال تو امام کا نہیں تھا، یہ مال حکمران کا تھا، اور حکمران اگرچہ غلط تھا لیکن غلط آدمی کا مال بھی تو کوئی نہیں لے سکتا۔ لوگ بہت سارے غلط ہیں لیکن ان کے اموال نہیں آپ ان سے لے سکتے۔ امام نے کس دلیل سے لیا، یہ بات تفصیلی ہے اور جس کی تفصیل بیان کی ہے، ایک اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرنا ہے آج کی اس مجلس میں۔
امام علیہ السلام نے یہ مال اس لیے لیا کہ امامت کے فرائض میں سے ہے، امامت کے ذمہ داریوں میں سے ہے، امام اسی کام کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ امامت اسی لیے اللہ نے یہ منصب بنایا ہے کہ ناجائز حکومت قائم نہ ہونے دے اور جائز حکمرانی قائم کرے، امامت کی حکومت قائم کرے، ولایت کی حکومت قائم کرے۔ جائز حکومت وہ ہے جو اللہ نے جس کو حاکم بنایا ہے اور حق حکومت دیا ہے، یا اللہ کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق، ضابطے کے مطابق جو حکومت تشکیل پائے، یہ جائز حکومت ہے۔ یہ ذہن میں مومنین رکھ لیں یہ بات، جائز حکومت اسلام میں، قرآن میں، تشیع میں، تسنن میں جائز حکومت اس کو کہتے ہیں لوگوں کے اوپر حق حکومت صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے، فقط اللہ کی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی اگر حاکم ہے وہ طاغوت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حق حکومت عطا کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، چونکہ اللہ نے ان کو تمہارا ولی بنایا ہے، اور اللہ کے اور رسول کے بعد اولی الامر تمہارا ولی ہے، جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارا ولی ہے۔ نشانی بتائی، اور آپ نے اب ان ولیوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تمہارا ولی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ولی کے لیے؟ اس ولی کی پوجا کرنی ہے، اس ولی کے قصیدے پڑھنے ہیں، اس ولی کے حمد پڑھنی ہے، اس ولی کے بارے میں کیا کرنا ہے اللہ اگر تمہارا ولی ہے؟ ولی کا ایک جواب ہوتا ہے، ولی کا ایک مطالبہ ہوتا ہے، ولایت کا ایک ہی جواب ہے لوگوں کی جانب سے اور امت کی جانب سے، وہ ہے اطاعت۔ آیہ ولایت میں 3 ولایت کے رتبے بیان کیے ہیں، اور آیہ اطاعت میں 3 اطاعت کے مرتبے بیان کر دیے ہیں۔ ایک آیہ میں فرمایا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور اولی الامر تمہارا ولی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نہ اللہ کو ولی انتخاب کرنا ہے، نہ رسول کو ولی انتخاب کرنا ہے، نہ اولی الامر کو ولی انتخاب کرنا ہے۔ انتخابات آپ کا کام نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ ولی ہیں، انہوں نے ولایت لوگوں سے نہیں لینی، ولایت کا منبع اللہ ہے، لوگ نہیں ہیں، عوام نہیں ہیں۔ جو عوام سے اقتدار لے گا وہ اللہ کی طرف سے حاکم نہیں ہیں، وہ جائز حاکم نہیں ہیں۔ حاکم کون ہے؟ جو اللہ کی طرف سے حکومت کا حق لے کر آئے، چونکہ ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اولی الامر ہے۔ اولی الامر وہ ولی جس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، وہ اللہ بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، لیکن تمہارا حاکم ہے، تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے حق حکومت رکھتا ہے۔ یہ جائز حکومت ہے۔ اس حکومت کے مقابلے میں آپ کا فریضہ جمہور کا جمہوریت اطاعت ہے، جمہوریت اسلامی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ باقی تمہارا کوئی فریضہ نہیں ہے، اطاعت کے علاوہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ امام اللہ کی طرف سے نامزد حاکم ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت تم نے کرنی ہے۔ اور اگر امام کے ہوتے ہوئے یا امام کے بعد زمانہ غیبت میں کوئی بھی اس مسند پہ آ بیٹھے، وہ ناجائز، ناحق حکمران و حکومت ہے، اس کو حق حکومت نہیں پہنچتا۔ اگر وہ ناجائز ہے تو اب امام کیا کرے یہاں پر، اور امت کیا کرے؟ امام مزاحمت کرے، امام انکار کرے، امام اس کی حکومت کے خلاف قیام کرے اور امت اطاعت کرے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ امام کا کام کیا ہے؟ کہ جائز حکومت قائم کرنا، ناجائز حکومت کے خلاف قیام کرنا، ناجائز حکومت کا خاتمہ کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اللہ کے دین کے مطابق یہ قدم اٹھا دیا،
ناجائز حکمران کی حکومت کا انکار کر کے اعلان مزاحمت کر دیا۔ لوگوں کا فریضہ بنتا تھا کہ وہ اطاعت کرتے، باری باری مدینہ سے شروع ہوتے، سارا مدینہ اٹھ کر امام کے ساتھ کھڑا ہو کر لبیک یا حسین کہتا۔ لبیک یا حسین کا مطلب یعنی جو کچھ امام حسین نے کیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ امام حسین نے اطاعت چھوڑ دی ہے یزید کی، بیعت چھوڑ دی ہے یزید کی، انکار کر دیا، ہم بھی انکار کر رہے ہیں۔ امام حسین نے اس کے خلاف قیام کیا، مزاحمت شروع کر دی، ہم بھی قیام و مزاحمت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ لبیک یا حسین ہے۔ دوسرا قدم امام علیہ السلام نے یہ اٹھایا کہ ناجائز مال جو ناجائز حاکم کے پاس ہے، یہ ناجائز مال اس سے واپس لینا ہے۔ یہ ناجائز مال جس جگہ کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ مال جس کا ہے یہ مال، یہ اس کو لوٹانا ہے۔ یہ انہی مجالس میں عرض ہوا ہے کہ دین کی 3 بنیادیں ہیں، 3 بنیادیں، دین کی عملی 3 بنیادیں ہیں، اور انہی سے آپ کا دین پہچانا جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ ایک لوگوں کی جان، لوگوں کا مال اور لوگوں کی ناموس اور عزت، یہ 3 زندگی کی عملی بنیادیں ہیں۔ ان تینوں کو اللہ نے تحفظ دیا ہے۔ لوگوں کی جان محترم ہے، ہر انسان کی جان محترم ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی جان نہیں لے سکتے۔ ہر انسان کا مال محترم ہے، اس کے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے مال کے قریب نہیں جا سکتے کسی بہانے سے، نہ مکر سے، نہ فراڈ سے، نہ فریب سے، نہ طاقت سے، نہ کسی اور طریقے سے، نہ چوری سے، نہ سرقت سے، نہ دھوکے سے، نہ جھوٹ سے، کسی کے مال کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، چونکہ ہر ایک کا مال اس کا ہے اور محترم ہے، احترام ہے یعنی محفوظ ہے، اس کی حرمت ہے، اور ہر ایک کی عزت، شرف اور اس کی ناموس، اس کا احترام ہے، دین نے یہ حفاظت اس کی قرار دی ہے۔ حاکم کا کام بھی ان تینوں کا تحفظ ہے، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ اور ناموس ناس کا تحفظ۔ لوگوں کے اوپر بھی لازمی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بنے۔ اگر کسی کی جان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا جرم ہے، اگر کسی کے مال کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا جرم ہے، اور اگر کسی کی ناموس کی طرف دیکھا تو یہ بھی جرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس باب سے، اس جواز سے یہ مال لیا، جس جواز سے بیعت کا انکار کیا اسی جواز سے وہ ناجائز مال بھی امام نے لے لیا، اس لیے کہ بنو امیہ کے پاس جتنا مال تھا، خواہ ان کے والیوں کے پاس، ان کے مرکزی حکمرانوں کے اور اہلکاروں کے پاس جتنا مال تھا وہ سارا ناجائز مال تھا۔ یہ باقاعدہ مسلمات میں سے ہے کہ بنو امیہ کے پاس جائز مال نہیں تھا۔ اس کی میں نے باقاعدہ تاریخ اور بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مال کیسے تھا، رسول اللہ نے مال کی گردش کا نظام کیا بنایا ہوا تھا، اپنا اقتصادی سسٹم کیسے بنایا ہوا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں مال کس طرح سے تھا، گردش میں تھا، اور جب بنو امیہ قابض ہو گئے اقتدار کے اوپر اور ناجائز اقتدار اپنا بنا لیا، انہوں نے پھر مال خدا سارا اور مال ناس اینٹھنا شروع کیا، چرانا شروع کیا، اور اس مال کو اپنا ذاتی مال اور جاگیر بنانا شروع کر دیا۔ یہ روایت اہل سنت کی کتاب میں ہے، مستدرک حاکم نیشاپوری، مستدرک الصحیحین۔ مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی دوسری کتاب کی کمی کو پورا کرے۔ پہلے ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے اور اس نے جو مطالب اس کو ملے ہیں اس نے اس کتاب میں لکھ دیے ہیں، لیکن کچھ مطالب اس کے رہ گئے ہیں جو اس کے علم میں نہیں آئے، یا اگر علم میں آئے ہیں لیکن اس نے مناسب نہیں سمجھا اپنے کتاب میں ان کو درج کرنا۔ دوسرا عالم، دوسرا محقق، دوسرا فاضل آتا ہے بعد میں کسی اور زمانے میں، اور وہ آ کر اس کی کتاب کے تکمیلی حصے کو تدوین کرتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے مستدرک، یعنی وہ کتاب جو پہلی کتاب کے بچے ہوئے یا اس کتاب کے جو رہ گئے ہیں مطالب ان کو جمع کر کے لکھنے والی کتاب۔
صحیحین سے مراد اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بہت محدود روایات ہیں، مختصر ہیں، اور بہت ساری روایات انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ اور حاکم نیشاپوری ایک اور فقیہ اور محدث اہل سنت کے بڑے نامور، انہوں نے مستدرک لکھی ہے اور اس میں یہ حدیث انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ شیعہ کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ شیعہ کتابوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے لکھی ہے، ان کے راوی حضرت ابو ذر ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں میں، مستدرک میں اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی گئی ہے، چونکہ ان پر اعتماد تھا، اور ابو ہریرہ نے بھی یہی حدیث رسول اللہ سے نقل کی ہے۔ دونوں طریقوں سے، سنی طریقے سے بھی اور شیعہ طریقے سے بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے عہد میں یہ فرمایا تھا کہ جب بنو امیہ کے 30 مرد ہو جائیں گے، بعض جگہ بنو امیہ ہے، بعض جگہ بنو العاص ہیں، بنو امیہ کا ایک قبیلہ اور شاخ، کہ یہ 30 مرد اگر ان کے بن گئے، یعنی 30 والی، 30 حکمران، 30 سرغنے، 30 سرکردہ مرد اگر بنو امیہ کہ میری امت پر غالب آ گئے، تو یہ کیا کریں گے؟ جعلوا مال اللہ دولا، یہ مال خدا کو اور لوگوں کے اموال کو، یا بعض میں جعل الاموال دولا، یہ اموال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیں گے، اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لیں گے۔ قوم کا مال، ملک کا مال، عوام کا مال، غریبوں کا مال، امیروں کا مال، جس کا مال انہیں ہاتھ لگا، ہاتھ چڑھا، یہ اس کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیں گے، اپنا ذاتی مال بنا لیں گے۔ دول، اس طرح سے مال کو گھما کر اپنا ذاتی بنا لینا۔ اور پھر اس کے بعد ہے وَجَعْلُ النَّاسَ خَوَلًا، اور لوگوں کو تنگ دست، فقیر، محتاج، ذلیل و رسوا کر دیں گے، زندگی کے حقوق اور وسائل ان سے چھین لیں گے۔ اگر بنو امیہ کے 30 مرد اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے اور انہوں نے حکومت تشکیل دے لی، تو عباد خدا کو اپنا غلام بنا لیں گے، انہیں ذلیل و رسوا اور تنگ دست قرار دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ وَجَعْلُ الدِّينَ یا دین اللہ دخلا، اور دین خدا میں بربادی کر دیں گے، دین خدا میں خرابی پیدا کر دیں گے، دین خدا میں بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ یہ حدیث دونوں مسلک کے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب شیعہ مدرک میں ذکر نہیں کرتا، آپ کے علم میں ہے، الحمدللہ اپنے مذہب سے پورے طور پر آشنا ہے، کتابوں کا مطالعہ ہے آپ کا، لیکن اہل سنت کا چونکہ نہیں پڑھتے، میں نے وہ حوالہ دے دیا ہے۔ شیعہ کا آپ کو بتانا چاہیے کہ کس شیعہ کتاب میں یہ حدیث ہے اور کس نے نقل کی ہے، چونکہ آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ مجالس کثرت سے ہوتی ہیں دین کی، اور اہل بیت کے علوم نشر ہوتے ہیں ہمارے ممبر سے، اور ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہیں، بالکل پڑھے ہوئے ہیں، دین محرم میں ان کو پورا سکھایا جاتا ہے الف سے یہ تک سارا، اور بزرگان تو ان سے بھی زیادہ کئی دفعہ کورس کر چکے ہیں دین کا، تو آپ کو تو خبر ہونی چاہیے، الحمدللہ ہے انشاءاللہ۔ یہ حدیث دونوں کتابوں میں ہے کہ بنو امیہ یہ کام کریں گے، خوب یہ کام کر لیں، جب دین خدا کو خراب کر دیں، ذمہ داری کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ بنو امیہ نے تو اپنا کام کر دیا، جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ رسول اللہ نے پہلے سے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ اگر تم نے موقع دیا، 30 بندے بنو امیہ کے جمع ہونے دیے، اکٹھے ہونے دیے، ان کی کیبنٹ بننے دی، ان کی حکومت تشکیل بننے دی انہوں نے، تو پھر آپ کا یہ حال ہو جائے گا، آپ کے دین پہ یہ بلا نازل ہوگی۔ اور اگر بنو امیہ کو یہ موقع مل گیا اور انہوں نے یہ کر دیا، تو پھر تمہارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ اس وقت کیا کرو گے تم؟ تینوں کے بدلے میں آپ کی ذمہ داری ہے، دین کے مقابلے میں بھی، لوگوں کے مقابلے میں بھی، اور مال کے مقابلے میں بھی۔ آپ نے مال خدا و اموال الناس، ان قابضوں سے، قابضین و غاصبین سے لوٹانے ہیں واپس، بیت المال کو بیت المال میں لوٹانا ہے، لوگوں کا مال لوگوں کے گھر پہنچانا ہے، غریبوں کا غریبوں تک پہنچانا ہے، اور امامت کا مال امامت تک پہنچانا ہے، امت کا مال امت تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ناجائز حکومت آپ کے زمانے میں بن جائے، کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ ناجائز حکومت میں کیا ذمہ داری ہے؟
ناجائز حکومت میں وہ دین جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، وہ دین جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جس کی ترویج ہوئی ہے، ناجائز حکومت میں ملازمت حاصل کرنا یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ناجائز حکومت میں کوئی ان کا سیٹ لے لینا یہ آپ کی دوسری ذمہ داری ہے۔ ناجائز حکومت میں ناجائز حکومت کے کسی کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرانا یہ آپ کی تیسری ذمہ داری ہے۔ ناجائز حکومت سے روابط بڑھا کر اپنے مفادات حاصل کرنا یہ آپ کی چوتھی ذمہ داری۔ یہ ہمیں پڑھایا گیا دین ہے، یہ ممبریوں کا دین ہے، یہ درباریوں کا دین ہے، یہ بنو امیہ کے پالے ہوئے خطیبوں کا دین ہے، یہ پیشہ ور تاجروں کا دین ہے، جنہوں نے لوگوں کو یہ ذلت والا دین سکھایا ہے کہ ناجائز حکومت کا حصہ بننا، ناجائز حکومت سے حصہ لینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ناجائز حکومت کا حصہ بنتے ہیں اور ناجائز حکومتوں سے حصہ لیتے ہیں، ہم ان کو جو خدمات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ مذہب حسین ابن علی نہیں ہے، یہ مذہب علی ابن ابی طالب یہ نہیں ہے، یہ مذہب محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، یہ مذہب اہل البیت نہیں ہے، یہ مذہب خدا نہیں ہے، یہ مذہب قرآن نہیں ہے۔ ناجائز حکومت اگر آپ کے زمانے میں بنے تو کیا کرو؟ اسی لیے تو اللہ نے حسین ابن علی کو خلق کیا ہے، یہی بتانے کے لیے، یہی سبق پڑھانے کے لیے اللہ نے حسین ابن علی کو بنایا ہے۔ اگر تمہارے زمانے میں شرک آ جائے، بت آ جائیں، بت قدے آ جائیں، بت پرست آ جائیں تمہارے گھروں میں، تمہارے آبا، تمہارے چچے، تمہارے تائے، یہ سارے جب بت پرست بن جائیں تو کیا کرے اس وقت مومن؟ اس کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل کو بنایا ہے۔ شرک کی دنیا میں زندگی کا ادب سکھانے کے لیے ابراہیم خلیل بنایا ہے۔ ناجائز حکومتوں میں مومن کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے حسین ابن علی بنایا ہے۔ یہ کام کرنا ہے تم نے، ناجائز حکومتوں کی مزاحمت اور ناجائز حکومتوں کے خلاف قیام۔ اطاعت نہیں کرنی، اطاعت صرف مختص ہے۔ عزیزمان یہ باتیں دہرائیں، پڑھائیں اپنے بچوں کو اور خود تکرار کریں یہ بات۔ اطاعت صرف 3 جگہ کر سکتے ہیں، چوتھی کوئی جگہ اطاعت کی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اس بات کو اگر تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، ممکن ہے بعض جوان یہ طلاب ہمارے بعض اوقات کسی موضوع میں دلچسپی لے لیتے ہیں ایک آدھوں کا، باقی مومنین تو فارغ نہیں ہے، کام کاج، کاروبار اور موبائل، جو وقت بچتا ہے وہ موبائل لے لیتا ہے لیکن یہ بچے کبھی کبھار فراغت میں کسی موضوع کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ اطاعت فقط 3 کی کرنی ہے، ہم تو سب کی اطاعت کرتے ہیں۔ والدین کی اطاعت بچے، حکمرانوں کی اطاعت عوام، رعیت، وڈیروں کی اطاعت رعیت، باس کی اطاعت ملازمین۔ اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اطاعت کا دائرہ بہت پھیلا کے بتایا گیا ہے کہ ان سب کی اطاعت آپ پر لازم ہے، ان میں سے کسی کی اطاعت چھوڑی جہنم چلے جاؤ گے آپ۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ نہ، اطاعت کا دائرہ اتنا کھلا نہیں ہے، اطاعت کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ اللہ، رسول اور اولی الامر، اولی الامر، ان 3 کی اطاعت کرنی ہے۔ تو والدین کا کیا کرنا ہے؟ والدین کا احترام اور احسان۔ قرآن اطاعت نہیں کہتا، احسان کہتا ہے، اطاعت۔ شوہر کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ایفاء حق، حق شوہر کا ادا کرنا ہے، حقوق، وہ حقوق کی بات ہے، احترام کی بات ہے، حقوق ادا کرنے ہیں۔ اطاعت اور چیز ہوتی ہے، حق ادا کرنا۔ اگر شوہر کا ایک حق ہے، مثلا مال شوہر کا ہے اور شوہر کہتا ہے یہ مال بیوی کو کہ یہ آپ نے خرچ نہیں کرنا، وہ بیوی نہ کرے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ حق کے شوہر کا احترام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بھی ہے، بیوی کے بھی حقوق ہے، تو بیوی، شوہر تو اطاعت نہیں کرتا بیوی کی، لیکن حقوق کا احترام اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ جیسے بیوی پر شوہر کے حقوق کا احترام ہے، شوہر پر بیوی کے حقوق کا احترام ہے۔ بچوں کے حقوق کا احترام ماں باپ پر اور ماں باپ کے حقوق کا احترام بچوں پر ہے۔ یہ حقوق کا چیپٹر ہے، یہ اطاعت کا باب
نہیں ہے. اطاعت منحصر ہے, فقط قرآن نے منحصر قرار دی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت فقط ان تین کی کرنی ہے. طاغوت کی اطاعت نہیں کر سکتے, ظالم کی اطاعت نہیں کر سکتے, ناجائز حکمران کی اطاعت نہیں کر سکتے. اطاعت منحصر ہے فقط ان تین ہستیوں کے اندر, تین مقامات کے اندر. اگر ناجائز حکومت بن جاتی ہے, اطاعت کرو اپنے امام کی, امام حسین کی اطاعت کرو. اگر مال حرام و ناجائز مال نظر آتا ہے آپ کو, امام حسین کی اطاعت کرو. ایک اور دین کا مفروضہ جو مسلمات میں سے ہے, کم از کم پاکستان میں یہ مسلم دین ہے, شیعہ و سنی متفقہ. شیعہ و سنی کے جھگڑے کا الگ موضوعات ہیں اور زندگی کے الگ موضوعات ہیں. زندگی کے دین میں یہ جھگڑتے نہیں ہیں, بالکل متفقہ. طاغوت پرستی ہے, سب مل کے کرتے ہیں. ناجائز حکومت کی پیروی مل کے کرتے ہیں, وہاں نہیں جھگڑتے آپس میں, وہاں شیعہ سنی نہیں بن جاتے, وہاں سارے کے سارے یہ کام کرنا ہے. ناجائز مال اینٹنا ہے, یہ سب مل کے کرتے ہیں. دو باتیں ہم نے مفروضے اصول بنائے ہوئے ہیں, دین کے اصول. ایک کیا, ایک یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو وہ حکومت ہے, جائز و ناجائز کا سوال نہ اٹھاؤ. جب کوئی بھی حکومت بن جاتی ہے, آپ کا کام اس کو ماننا ہے, آپ کا کام اس کے ساتھ سمجھوتا ہے, آپ کا کام اس کے اندر اپنی جگہ بنانا ہے, آپ کا کام اس میں حصہ ڈالنا اور اس سے حصہ لینا ہے. جائز و ناجائز نہ پوچھا کرو, یہ دین ہمیں بتایا گیا. یہ شیعہ سنی کا متفقہ دین ہے. کوئی بھی حکومت, پاکستان میں 74 سال ہو گئے, ابھی آپ نے 75ویں آزادی کا دن منایا ہے محرم, 5 محرم کو. خوب اس کے اندر آپ نے دیکھا 74 سال میں وہ حکمران بھی آئے ہیں جن کو سزائے موت ہوئی ہے, لیکن عوام نے ان کو مانا ہے. بھٹو کو سزائے موت ہو گئی, عوام نے مانا. ضیاء الحق کو سزائے موت ہو گئی, اب ٹھیک ہے عدالت نے نہیں دی, جنہوں نے دینی تھی دے دی, لیکن 10 سال ضیاء الحق کی اطاعت شیعہ سنی نے مل کر کی ہے. پرویز مشرف آیا, 8 سال حکومت کی, عدالت نے سزائے موت دے دی, عمل درآمد نہیں ہوا, باہر بیٹھا ہوا وہاں زندگی گزار رہا ہے, لیکن پاکستانیوں نے اطاعت کی. حکومت کرنے کے بعد, ختم ہونے کے بعد یہ پتہ چل گیا یہ ناجائز تھے, لیکن عوام نے تو ان کو مانا. کسی بھی نام سے کچھ بھی بنا, ہم نے مانا, کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا جب کوئی بھی حکومت بنا لے وہ حکومت ہے. اسی لیے بنو امیہ نے جب حکومت بنا لی, لوگوں نے جائز و ناجائز کا سوال ہی نہیں اٹھایا. اور ایک مال کسی کے پاس بھی ہو وہ اس کا مال ہے, وہ مالک ہے اس کا, یہ اس کا اپنا ہے, مال ہے, یہ اس کی اپنی سرمایہ ہے. جائز و ناجائز کی بات مت کرو, یہ مال ہے اس کا, اور اس مال سے اگر آپ کو کچھ مل سکتا ہے لے لو, اگر اس مال سے کوئی استفادہ ہو سکتا ہے تو کرو, ورنہ یہ مال اس کا ہے, آپ اس کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ, اس کے بارے میں جائز و ناجائز کی بات نہ کرو. میں نے اپنی مجلس میں یہ حوالہ بھی دیا تھا کہ بلوچستان کا ایک مست وزیر اعلیٰ گزرا, ابھی بھی ہے, جو پوری حکومت اس نے مستی میں کی, شراب کے نشے میں پوری حکومت کی اس نے. جانتے ہیں نام اس کا, میں مجلس ممبر ہے, مقدس ہے, اس کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا اس کے نام سے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے کلپس بھی ہیں, ابھی نیٹ پر موجود ہیں, نشے کی حالت میں پارلیمنٹ میں ہے, اسمبلی میں ہے, نشے کی حالت میں میڈیا میں ہے. اور اس سے جب یہ پارلیمنٹیرین کی ڈگریوں کی بات چھڑی کہ جعلی ڈگریاں ہیں, اس سے پوچھا گیا, مستی نشے میں تھا, اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ لوگوں کی نقلی اور جعلی ڈگریاں نکل گئی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, تو اس نے وہ یونیورسل اپنا محاورہ بیان کیا کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا نقلی ہو. اور یہ پاکستانیوں کی, سب پاکستانی قوم کی ذہنیت ہے, ڈگری ڈگری ہوتی ہے. اس کے بارے میں جائز و ناجائز کی بات نہ کرو. حکومت حکومت ہوتی ہے, جائز و ناجائز کی بات نہ کرو. مال مال ہوتا ہے, جائز و ناجائز کی بات نہ کرو. یہ نشیوں کا مذہب تو ہو سکتا ہے, یہ شرابیوں کا مذہب تو ہو سکتا ہے, یہ مست لوگوں کا مذہب تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اہل بیت اطہار کا مذہب نہیں ہو سکتا. اہل بیت اطہار جو مقام عصمت و طہارت پر فائز ہیں, ان کا مذہب بھی مطہر ہے, ان کی تعلیمات بھی پاک و پاکیزہ ہیں, ان کا ہر سلسلہ پاکیزہ ہے.
وہ زندگی بھی مومن کی، اپنے پیروکار کی مطہر زندگی پسند کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اہل بیت کے نزدیک فرق ہے جائز و ناجائز کا۔ حکومت جائز ہے یا ناجائز پہ پہلے یہ دیکھو، حکمران جائز ہے یا ناجائز پہلے یہ دیکھو، مال جائز ہے یا ناجائز پہلے یہ دیکھو۔ جائز و ناجائز کو پہلے کنفرم کرو، تصدیق کرو، پھر اس کے بعد اقدام کرو۔ اگر حکومت ناجائز ہے تو کیا کرو؟ انکار۔ مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اطاعت مت کرو، نافرمانی کرو اس کی۔ اور اگر مال ناجائز ہے تو یوں نہیں کہ وہ مال ہے اس کا ہے، جیسے لیا لے لیا۔ اب آج لوگوں کے پاس مال بہت ہے، اور ہم جب بھی لوگوں کے احترام میں کوئی بات کرتے ہیں، دین کا احترام نہیں کرتے، اللہ کا احترام نہیں کرتے، اہل بیت کا نہیں کرتے، رسول اللہ کا نہیں کرتے، لیکن لوگوں کا بہت احترام ہے ہمارے دلوں میں۔ مثلا جس کو بھی مال ہے، کثرت سے اس کے پاس مال ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کے ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ چوری کا مال ہے، یہ رشوت کا مال ہے، یہ فریب کا مال ہے، یہ فراڈ کا مال ہے، یہ دھوکے کا مال ہے، یہ استحصال کا مال ہے، یہ چوری کا مال ہے سارا۔ لیکن ہم ادب کرتے ہیں مومن کا، کہتے ہیں جی اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ یہ ناجائز مال کسی کو نہیں دیتا، اللہ ناجائز مال، جائز مال اللہ دیتا ہے، یہ ناجائز اس نے ہڑپ کیا ہے۔ اب اگر مومن ہو، امام حسین کے پیروکار ہو، تو جائز و ناجائز میں فرق کرو، ہر جگہ پر جائز و ناجائز کو اپنی زندگی کا منشور بنا لو، ہر قدم پر، ہر جملے میں، ہر بات میں، ہر معاملے میں معیار بنا لو، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے دور ہو جاؤ، اور یوں نہیں کہ صرف اپنا دامن ناجائز سے بچا لو، نہ، اتنا نہیں ہے فریضہ۔ ناجائز ہے تو آپ کا فریضہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ امام حسین نے آپ کی ذمہ داریاں بڑھا دی ہیں ناجائز کے مقابلے میں، ناجائز حکومت اور ناجائز مال اور ناجائز اقدامات، ناجائز اعمال، ناجائز فیصلے، ناجائز ہر چیز، امام حسین نے ذمہ داریاں بڑھا دی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں سب کو معلوم تھا یزید کی حکومت ناجائز ہے، یہ بنو امیہ کو بھی پتا تھا، اور بنو امیہ معترض تھے اس پر۔ بنو امیہ جو خود بعد میں انہوں نے انکار بھی کیا، بعد میں ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، یہی عبید اللہ ابن زیاد، یہ ملعون جو بصرے کا والی تھا پھر کوفہ کا بنا، اور جس نے وہ سارے ظلم و جنایات کی، یہ خود یزید کی حکومت سے متفق نہیں تھا۔ ان کے فاسد معیار پر بھی یزید ناجائز تھا۔ ضحاک ابن قیس، وہ بنو امیہ کا دہشت گرد جس نے ظلم کی انتہا کی، دہشت پھیلائی، یہ خود یزید کی حکومت کا معتقد نہیں تھا، یہ اپنے آپ کو زیادہ اہل سمجھتا تھا۔ مروان ابن حکم، یہ سرکردہ بنو امیہ کا ستم کی بنیاد ڈالنے والا، یہ گستاخ رسول اللہ اور ملعون بزبان رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اس کو اور اس کے باپ کو ملعون قرار دیا، یہ یزید کی حکومت کو نہیں مانتا تھا، یہ خود حکمرانی کے لیے قائل تھا۔ لیکن یزید کے باپ نے اپنے ہتھکنڈوں سے یزید کو حاکم بنا دیا۔ بنو امیہ ان کے لیے صرف اب سے کہ بن گیا ہے تو اب ہمیں اس کے حکومت میں اندر اپنا مفاد حاصل کرنا ہے۔ باقی امت ساری، صحابہ و صحابہ کی اولاد اور نو مسلم اور جو بھی تھے، ان میں سے ایک فرد بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ یزید کی حکومت جائز ہے۔ یہ آج ناصبیوں کی نجس نسل آج پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، آلودہ ہوتی ہے نا نسل، نطفہ ہر مرحلے میں آلودہ تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ نطفہ کتنا آلودہ ہوا پاکستان میں آنے تک، دشمنان اہل بیت کا، کہ پاکستان میں یزید کے حامی نکل آئے۔
جبکہ تاریخ میں کوئی نہیں تھا اس کا حامی، لیکن یہ حامی نکلا ہے اس کے۔ باقی امت یزید کی حکومت کو ناجائز سمجھتی تھی، ناجائز سمجھنے کے بعد کرتی کیا تھی؟ وہی جو آج ہم کرتے ہیں۔ ان کا اور ہمارا مذہب ایک ہے کہ ناجائز ہے تو بھی چپ رہو، جائز ہے تو بھی چپ رہو۔ انہیں پتا تھا بنو امیہ کے پاس مال ناجائز ہے۔ جب یہ جناب ابو ہریرہ یہ روایت کر رہے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں ہے، حاکم نیشاپوری اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کر رہے ہیں رسول اللہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ سنیوں کے پاس تھی نا یہ حدیث موجود کہ بنو امیہ کا مال سارا ناجائز ہے۔ یہ 30 جب جمع ہو جائیں گے تو ناجائز مال جمع کر لیں گے۔ خوب یہ ناجائز مال ہے اور ناجائز حکومت، کیا کریں؟ خوب کچھ بھی نہ کرو، اپنی زندگی بسر کرو، اپنے کام سے کام رکھو، تجھ کو پرائی کیا پڑی، حکومت چھوڑو، حاکموں کے اوپر وہ انہی کے لیے رہنے دو، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بھی تو آج یہی مسلک ہے۔ عزیزان، یہاں آپ کی خدمت میں توجہ کے لیے ایک تاسوعہ ہے، شب عاشور قریب ہے۔ ہم محرم میں احساسات، جذبات ہمارے امام کے غم میں، سوگ میں زندہ ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کے ایام کی نسبت ان ایام میں ہمارے احساسات و جذبات زیادہ زندہ تر ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں۔ رہتے تو ہمارے اندر ہیں لیکن جاگے ہوئے نہیں ہوتے، ابھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ ان ایام میں جاگ جاتے ہیں احساسات۔ آپ توجہ فرمائیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عقیدت، احترام جو خصوصاً تشیع کے دل میں ہے، وہ قابل توصیف نہیں ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس احساس کی ترجمانی کر سکتا ہوں، اس احترام کی اور اس عقیدت و محبت کی میں ترجمانی کر سکتا ہوں، وہ غلط کرتا ہے۔ یہ بات نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑا بلیغ اور فصیح شاعر اور کوئی بڑا ادیب و خطیب یہ ترجمانی نہیں کر سکتا، بلکہ خود جس کے اندر یہ محبت ہے وہ بھی چاہے الفاظ میں اپنی محبت کو بیان کرنا، وہ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ الفاظ کا دائرہ تنگ ہے اور احساسات کا سمندر بہت وسیع ہے۔ ملا رومی کے بقول کہ معانی ہرگز اندر حرف نہ آید، کہ بحر قلزم اندر ظرف نہ آید، کہ ایک سمندر، اوقیانوس، قلزم، کوزے میں بند، برتن میں بند نہیں کیا جا سکتا، نہیں سمویا جا سکتا، اسی طرح معانی الفاظ کے اندر بند نہیں کیے جا سکتے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں احساس کرنے کی ہوتی ہیں، سننے اور سنانے کی نہیں ہوتی، لمس کرنے کی ہوتی ہیں۔ محبت و عقیدت امام حسین یہ واقعا لمس کرنے کی عقیدت ہے یہ۔ لیکن اس بے حد اعتقاد، بے حد محبت کا نتیجہ، آؤٹ پٹ اس کا کیا ہے؟ اس محبت نے ہمیں کھڑا کا ہلا کے کر دیا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی نسبت یہ محبت رکھتے ہوئے امام کے سوگ مناتے ہیں، امام کے لیے مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، امام کے لیے اور بہت سارے اہتمام کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں۔ معمول کی زندگی مومنین شیعہ پہلے سنی بھی کرتے تھے، جب تک ناصبیت پاکستان میں ضیاء الحق نے یہ نجس بیج کاشت نہیں کیا تھا، اس وقت تک پاکستان میں اہل سنت بھی اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا شیعہ کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان سے بڑھ کر کرتے تھے تو بھی مبالغہ نہیں ہے۔ میری عمر کے لوگ جو مجھ سے بڑے وہ تصدیق کریں گے، باقی جو جوان ہیں انہوں نے وہ عہد نہیں دیکھا۔ مکمل طور پر محرم میں 9-10 محرم کو پورے پاکستان میں میوزک بند ہو جاتا تھا، سینما بند ہو جاتے تھے، معمول کی زندگی بند ہو جاتی تھی، دکانیں بند ہو جاتی تھیں،
ظاہر ہے ہمیشہ سے پاکستان میں اکثریت اہل سنت رہے ہیں، اور پاکستان پوری مملکت محرم میں عزادار نظر آتی تھی. حتیٰ یہ اداکار، یہ فلمی، یہ دوسرے لوگ سفر نہیں کرتے تھے، دعوتیں نہیں کرتے تھے، اپنے معمول کے کام یا اپنی بناؤ آرائش نہیں کرتے تھے، سنگار نہیں کرتے تھے، سنی احترام امام حسین علیہ السلام. لیکن جب سے ناسبیت آئی ہے ضد میں، اب بہت کچھ کرنا انہوں نے شروع کر دیا، بے حرمتی. لیکن الحمدللہ شیعہ اس احترام کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اور معمولات زندگی شیعہ کم از کم چھوڑ دیتے ہیں محرم میں، یا 9 اور 10 محرم کو. کوئی زندگی کے معمول کا کام کاروبار، کسب و کار، آنا جانا سب چھوڑ دیتے ہیں، صرف امام کے لیے. 24 گھنٹے گھروں میں ہو تو بھی امام کے لیے، اگر سڑکوں پہ ہو امام کے لیے، مجلسوں میں ہو امام کے لیے. اس کا نتیجہ ملاحظہ کریں، مشاہدہ کریں، چونکہ یہ صدیوں سے یہ جذبہ قائم ہے، صدیوں سے یہ عشق و محبت و عقیدہ قائم ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا دکھ ہے ہمیں، اور شدید دکھ ہے، اور سچا دکھ ہے اس کا، اور امام سے محبت سچی محبت ہے. لیکن امام علیہ السلام نے جو کچھ کیا، جو قدم اٹھایا، جو راستہ اپنایا اور جو راستہ دکھایا، اس عقیدت اور محبت اور جذبے میں اس کی طرف کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. ہم اس طرح امام حسین علیہ السلام کے لیے عزادار ہوتے ہیں جیسے، یعنی یہ میں حالات کا تجزیہ کر رہا ہوں، صورتحال اس طرح کی ہے، جو عمومی ماحول ہے وہ اس طرح سے کہا ہے کہ گویا امام حسین علیہ السلام ایک حادثاتی طور پر شہادت ہوئی، امام کی حادثہ ہو گیا، اور جب حادثے میں، اور اس حادثے میں بڑا ظلم ہوا، یعنی ایک حادثاتی واقعہ تھا، حادثاتی سانحہ تھا، اور اس میں چونکہ آل رسول کا نقصان ہوا، امام حسین کا نقصان ہوا، خاندان رسول اللہ پر یہ حادثہ پیش آیا. اس حادثے کے لیے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں، اس سے افسوس کرتے ہیں، اور صدیوں سے یہی کر رہے ہیں کہ یہ حادثہ جو پیش آیا، اور حادثاتی طور پر جو مصائب نازل ہوئے، حادثاتی طور پر جو مشکلات پیش آئیں، وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ہمیں صدیوں سے اس نے دل دکھایا ہوا ہے ہمارا. یہ ہمارا دل یہ کہتا ہے، یا ذہن میں ہمارے یہ بیٹھی ہوئی یہ بات، یہ ہمارے افکار کے اندر، ہمارے کرداروں میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ یہ حادثہ تھا بڑا ناگوار. جیسے ہوتے رہتے ہیں آج کل حادثات، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں تمام جتنے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں پنڈال میں افراد، اس حادثے کی وجہ سے سارے ان کی موت ہو جاتی ہے. ان کا صدمہ بہت دیر تک رہتا ہے، بہت دیر تک رہتا ہے ان کا صدمہ. طبی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، اور اس زلزلے میں لوگوں کے عزیز و اقارب ان کی جان چلی جاتی ہے، اس کا انہیں صدمہ رہتا ہے. حادثاتی مصائب، حادثاتی مصیبتیں، حادثاتی مشکلات انسان کو دکھیا ضرور رکھتے ہیں، لیکن انسان کو زندگی میں کوئی رہنمائی نہیں دیتے کہ اگر یہ حادثہ ہو گیا ہے اور اس حادثے کا آپ کو دکھ ہے، اب آپ کو کرنا کیا ہے. حادثہ دیدگان کے لیے اظہار افسوس کرنا ہے، حادثہ دیدگان کے لیے اظہار ہمدردی کرنا ہے، حادثہ دیدگان کے لیے اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرنا ہے، اور یہ ساری دنیا کرتی ہے. غیر مسلم بھی تمام حادثہ دیدگان کے لیے کہیں موم بتیاں جا جلاتے ہیں، کہیں پھول جا کے چڑھا دیتے ہیں، آج دن کرتے ہیں نا، یہ سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں یہ کام. حادثہ دیدگان کے لیے جا کر اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرتے ہیں. عزیزان، یہ تشیع نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، یہ فلسفہ کربلا و عاشورہ نہیں ہے کہ عاشورہ ایک حادثہ تھا، کربلا ایک حادثہ تھا. اہل بیت حادثہ دیدہ خاندان ہے، اور شیعہ حادثہ دیدگان کے لیے افسوس کرنے والا اور ہمدردی کرنے والا طبقہ ہے.
یہ نہیں ہے حقیقت حال. یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ نہیں ہے راز، اصل ماجرا یہ نہیں ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ شیعہ ہے کس چیز کا نام، کس حقیقت کا نام، کس جمعیت کا نام، کس مخلوق کا نام شیعہ ہے؟ شیعہ یوں نہیں ہے کہ امام کے ساتھ جو حادثات امامت کے ساتھ ہوئے ہیں ان پر شیعہ رنجیدہ رہے، ان پر روتا رہے، بلکہ شیعہ کے نزدیک ان حادثات کا تجزیہ یہ نہیں ہے کہ یہ حادثہ ہے. شیعہ کے نزدیک یہ امامت کا اقدام ہے، یہ امامت کا قیام ہے، یہ امامت کا راستہ ہے. اور امام اس کو کہتے ہیں جس کا فعل، جس کا قول، جس کا عمل، جس کا رویہ، جس کی سیرت امت کے اوپر واجب ہو، اس کی اقتداء کرے. امام جو کچھ کرے شیعہ کے اوپر واجب ہے، امت کے اوپر واجب ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ ہر قدم ہر بات واجب ہے امت کے اوپر کہ اس کو تکرار کرے، دہرائے. رسول اللہ نے جو کچھ کیا، یوں نہیں ہے کہ امت فقط رسول اللہ کے ان تمام واقعات پر ہر مناسبت سے ایک جذباتی یا احساساتی فنکشن رکھ لے. مثلا رسول اللہ نے جب جنگ لڑی، جنگ خیبر، اور جیت گئے، اس جیت کا ایک دن رکھنا چاہیے خوشی کا، جشن، جشن فتح خیبر، جشن فتح خندق، جشن فتح بدر. یہ کام کرے مسلمان، چونکہ وہ حادثات تھے اور ان حادثات میں رسول اللہ کو جیت ہوئی تو ہم جیت کا جشن منائیں. اور جس جنگ میں ہزیمت ہوئی، جس جنگ میں شکست ہوئی، نقصان ہوا، جیسے جنگ احد، اس کے لیے ہم سوگ رکھ لیں چونکہ وہاں پر بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. رسول اللہ بھی زخمی ہوئے اور سید الشہداء حمزہ شہید ہوئے، اور بہت سارے صحابہ کرام، بہت جید شخصیات جام شہادت انہوں نے نوش کیا. اب کیا کریں؟ ہم ان کے لیے سوگ کا اظہار کریں، یعنی یہ حادثات قرار دیں، اور ان حادثات کے اوپر اگر اچھے خوشحالی کے حادثات ہیں تو خوشی منائیں، اگر غم کے حادثات ہیں تو غم منائیں. اس تفکر کو بدلو. یہ حادثات نہیں ہیں، یہ سانحات نہیں ہیں، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہیں، یہ انسیڈنٹ نہیں ہیں، یہ باقاعدہ سوچے ہوئے اقدام ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ در حقیقت نقش قدم ہے، یہ در حقیقت اسوہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا. قرآن نے ابراہیم کے نقش قدم کو حادثہ نہیں قرار دیا. اگر ہم تک ہوتا تو ہم کہتے یہ سب حادثات تھے. یعنی حضرت ابراہیم کا اپنی اولاد کو اٹھا کے مکہ لانا یہ حادثہ تھا. پھر حضرت اسماعیل کا شیر خارگی میں پیاسا ہونا حادثہ تھا. پھر بچے کا ایڑیاں رگڑنا حادثہ تھا. ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں زمزم نکلنا حادثہ تھا. پھر اس کے بعد ہاجر کا صفا و مروہ میں دوڑ لگانا حادثہ تھا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا اسماعیل کو قربانی کے لیے تیار کرنا اور شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ حادثات تھے، سارے حادثات تھے. تو آپ کیا کریں؟ آپ ان حادثات کا اپنے علاقے میں محفل رکھیں. اگر خوشی کے حادثات ہیں تو خوشیاں منائیں، غمی کے حادثات ہیں تو غمیاں منائیں. لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نہ، یہ تو حادثات نہیں تھے، یہ تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے نقش قدم جمائے ہیں، یہ تو نقش قدم ثابت کیے ہیں، یہ تو سرمشق ہے. یہ ایک معلم امت، معلم انسانیت اور معلم امت مسلمہ نے اللہ کے فرمان کے مطابق سرمشق لکھی ہے. اور باقیوں کو اللہ نے یہ کہا کہ گھر میں بیٹھ کر ابراہیم کے لیے شمع نہ جلاؤ، کیک نہ کاٹو، اور اسماعیل کے لیے اور ہاجر کے لیے وہاں پر رسومات نہ بناؤ، بلکہ ابراہیم کی طرح گھر بر چھوڑ کر مکہ آ جاؤ. مکہ آ کر وہی کام کرو جو ابراہیم نے انجام دیا ہے. جو کچھ ابراہیم نے کیا ہے وہ کرتے جاؤ. یہ حضرت ابراہیم کو حکم تھا، اور جو حضرت ابراہیم نے کیا وہ فریضہ بن گیا، وہ واجب بن گیا، وہ مناسک میں سے بن گیا، وہ مومن کا فریضہ ہے. اگر ترک کرے، استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی اور نقش قدم ابراہیم پر چلنے کی اور نہ جائے، یہ گناہ کار ہے، یہ معصیت کار ہے. اس کے لیے قرآن نے سخت لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ کافر. قرآن نے اس کو عملی کافر کہا ہے، اعتقادی کافر نہیں ہے.
ایمان ہے اس کا، لیکن عملاً کفار والا عمل کیا، چونکہ حج کی استطاعت رکھتا تھا اور حج نہیں کیا۔ عزیزان، حضرت ابراہیم نے جو کچھ کیا وہ علامتی مرحلہ تھا، علامتی مرحلہ تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم کو اللہ نے بھیجا سنگلاخ زمین پہ، علامتی طور پر گئے، وہاں کوئی مددگار، کوئی ناصر، کوئی حامی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس غربت اور تنہائی کا شکار ہو جائے خاندان ابراہیم۔ پانی نہیں تھا، پانی ایک حد تک اس کو ظاہر کیا گیا، لیکن جب بچے نے ایڑیاں رگڑی زمزم نکل آیا۔ حضرت ہاجر پریشان ہوئی، اضطراب تھوڑی دیر کا تھا، پھر برطرف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، گلے پہ چھری چلائی، لیکن چھری چلی نہیں، بلکہ حکم آ گیا کہ کافی ہے، جو آپ کو کرنا تھا وہ کر دیا۔ یعنی آپ کو یہ پہلا مرحلہ، ابتدائی سبجیکٹ، ابتدائی نصاب اے ابراہیم آپ کو تشکیل دینا تھا۔ اب اس کا حقیقی مرحلہ بڑا سخت ہے، بڑا دشوار ہے۔ اے ابراہیم وہ آپ چھوڑ دیں، یہ جو علامتی کر دیا، میں نے امت کے لیے اس کو واجب قرار دیا، فریضہ قرار دیا، حج بنا دیا، امت کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ گھروں میں بیٹھ کر، اپنے شہروں میں بیٹھ کر ابراہیم کے لیے وہاں سوگ مناتے رہو یا ابراہیم کے لیے جشن مناتے رہو، نہ، ابراہیم کی جگہ پر آ کر ابراہیم کے قدم پہ قدم رکھنا پڑے گا، ابراہیم والی ادائیں اپنانا پڑیں گی، ابراہیم والی شعار دینا پڑیں گے۔ لبیک ابراہیم نے کہا ہے، تمہیں بھی کہنا پڑے گا۔ اور یہ سب کچھ علامتی تھا، چونکہ جب حقیقی مرحلے کے سرحد کے قریب پہنچتا، حکم آ جاتا کہ کافی ہے، آپ کو اتنا ہی کرنا تھا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ قد صدقتا، اے ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا، آپ کا اتنا ہی مرحلہ تھا۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اس کو فدیہ قرار دیا آنے والوں کے لیے، وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم یہ تیری ذریت میں کام ہے، اب تیری ذریت میں ایک آئے گا تیرا بیٹا، وہ اس کے حقیقی مرحلے کو لوگوں کو عملی کر کے دکھائے گا۔ جو تو نے علامتی طور پر کر کے دکھایا، وہ تیرا بیٹا، تیری ذریت کا، تیرا سلالہ، تیری نسل پاک اس کو عملی کر کے دکھائے گا۔ اس کا بچہ شیرخوار ہوگا اور وہ ایڑیاں رگڑے گا، لیکن کوئی زمزم نہیں آئے گا، نہ زمین سے آئے گا نہ آسمان سے آئے گا، اگر آئے گا تو اس کے گلے کا لہو آئے گا، اور وہاں پر وہ حقیقی منظر ہوگا۔ اور تیرا پاک بیٹا، تیرا سلالہ پاک، تیرا سلالہ اطہر حسین ابن علی، تیری ذریت وہ آئے گی اس مرحلے کو تکمیل کرنے کے لیے۔ ابراہیم شرک کا مخالف امام ہے اور حسین طاغوتیت کا مخالف امام ہے، حسین ناجائز کاموں کا مخالف امام ہے، اور یہ جب قیام کرے گا تو ہر کام حقیقی کرے گا۔ حقیقی کس طرح کرے گا؟ کنبے کو لے کر جائے گا اور سنگلاخ زمین میں نہیں، دریا کے کنارے جا کر پیاسا رہے گا، دریا کے کنارے جا کر پیاسا رہے گا، چونکہ اب علامتی کام نہیں کروانا، اب حقیقی نقش قدم دنیا کو، امت کو سکھانا ہے۔ کس لیے؟ ابراہیم کا عمل تو واجب ہو گیا، تو کیا حسین کا عمل جو تکمیل ہے سنت ابراہیم کی وہ واجب نہیں ہوا کسی پر؟ حسین کا کردار واجب نہیں ہوا، حسین کا نقش قدم واجب نہیں ہوا؟ ابراہیم بابل سے اٹھو، آپ جو مکہ، مومن ابراہیم کی طرح گھر سے اٹھ جا مکہ۔ ابراہیم جب حرم میں داخل ہو تو کہ لبیک اللہم لبیک، مومن امت ابراہیم تم بھی جب میقات پہ پہنچو تو کہو لبیک اللہم لبیک۔ اور جب ابراہیم تو اب مکہ میں آ کر گھر بنا اور طائفین کو دعوت دے، امت کے لیے واجب ہے کہ وہ لبیک کہیں اور جا کر وہاں طواف کریں، اور قدم قدم جو ابراہیم نے کیا امت وہ کام کرے۔ تو کیا جس مرحلے کو اللہ نے ابتدائی مرحلہ، پرائمری مرحلہ ابراہیم سے کروا کر تکمیلی حسین سے کروایا، اور جب حسین کا حقیقی مرحلہ آیا تو وہاں پر امت پہ کچھ واجب قرار نہیں دیا، امت پر فقط یہ کہا کہ تم روتے رہو، افسوس کرتے رہو، یا تم فقط جشن مناتے رہو۔ نہ عزیزان من، وہ ابتدائی کلاس تھی، علامتی ہی ہونا چاہیے تھی، چونکہ پہلی کلاس کبھی حقیقی نہیں ہوتی، پہلی علامتی ہی ہونا چاہیے تھی، ہائی کلاس جا کر حقیقی کام کروایا جاتا ہے۔ آپ سکولوں میں تجربہ ہے نا آپ کو
کہ پہلے علامتی کام بچوں سے کروائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حقیقی آپریشن ان سے کروائے جاتے ہیں. اور حسین ابن علی نے جو کچھ کیا ہے، اصل نصاب یہ ہے امت کے لیے، امت نے یہ کام کرنا ہے. یوں نہیں کہ امام یزید کی بیعت کا انکار کریں اور ہم اس بیعت کے نتیجے میں ہونے والے واقعات پر آنسو بہائیں. یہ تو نہیں ہمارا فریضہ. حسین انکار کریں. امت کا کام، شیعہ کا کام کیا ہے؟ انکار. شیعہ کا کام ہے انکار. حسین اگر تسلیم ہو جاتے، شیعہ کا کام ہے تسلیم ہونا. حسین چپ ہو جاتے، شیعہ کا کام ہے چپ ہو جانا. حسین سمجھوتا کر لیتے، شیعہ کا کام ہے سمجھوتا کرنا. لیکن حسین نے یہ کچھ بھی نہیں کیا. جب انکار کیا تو شیعہ کے لیے نقش قدم بتا دیا، شیعہ کے لیے سرمشق لکھ دی کہ میرا شیعہ جس عہد میں ہوگا اگر حسینی ہے تو انکار سے آغاز کرے گا، انکار کرے گا. طغیان کا انکار، طاغوتیت کا انکار، ملوکیت کا انکار، یزیدیت کا انکار، ستم کا انکار، ناجائز کا اقتدار کا انکار. حسین ابن علی کو اقرار کرانے کے لیے کتنا زور لگایا گیا، کتنے لوگوں نے پورا زور لگایا، جتن کیا کہ اے حسین انکار کو اقرار میں بدل دو، انکار کو خاموشی میں بدل دو. بھائیوں نے زور لگایا، اپنے حقیقی بھائیوں نے، صلبی بھائیوں نے زور لگایا. امام نے قبول نہیں کیا. ہمدردوں نے، خیرخواہوں نے، صحابیوں نے، صحابہ زادوں نے، اکابرین نے، بڑے بڑوں نے، خواتین نے، مردوں نے، سب نے باری باری امام حسین کے اس انکار کو بدلنا چاہا. امام نے انکار نہیں بدلا. اب شیعہ کا فریضہ کیا ہے؟ شیعہ کا فریضہ اس انکار کی یاد منانا نہیں ہے، اس انکار کو تکرار کرنا ہے. ابراہیم نے کہا لبیک، تو آپ کو بھی کہنا ہے لبیک. ابراہیم نے شیطان سنگسار کیا، تمہیں بھی شیطان سنگسار کرنا ہے. حسین نے یزید نابود کیا، شیعہ کو یزید کو نابود کرنا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے دوسرا کام کیا کیا؟ ناجائز مال ظالم سے، غاصب سے لیا. ناجائز مال لوٹانا یہ امام حسین علیہ السلام کا نقش قدم ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا اقدام ہے. ناجائز مال لوٹانا. خوب ہم امام حسین کے پیروکار ہیں، امام حسین کے شیعہ و عزادار ہیں. عزاداری کا یہ معنی نہیں ہے عزیز من کہ امام حسین کے ساتھ جو حادثہ ہوا اور حادثہ دیدگان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ عزاداری نہیں ہے. یہ حادثہ نہیں تھا، یہ سانحہ نہیں تھا، یہ امام حسین کا قیام تھا، یہ امام حسین کی مزاحمت تھی، یہ امام حسین کا ادائے فریضہ تھا، یہ امام حسین کی سرمشق تھی. عزاداری کس چیز کا نام ہے؟ جو کچھ امام حسین نے کیا وہ سب کچھ شیعہ تکرار کرتا جائے، اپنے عہد میں، اپنے عہد میں تکرار کرتا جائے. چونکہ یہ سب کچھ جو بنو امیہ نے بنیاد رکھی ہے، یہ بنیاد اب چلے گی، آگے ختم نہیں ہوگی. اور جب بنو امیہ کی بنیاد آگے بڑھے گی تو پھر وہ بنیاد جو حسین ابن علی نے رکھی ہے وہ بھی آگے چلے گی. جب شیطان ختم نہیں ہوگا تو جو ابراہیم نے شیطان کو سنگسار کیا ہے، یہ سنگساری بھی ختم نہیں ہوگی. جب تک شیطان ہے سنگساری ہے، جب تک شیطان ہے رجم ہے، اور جب تک یزید ہے حسینیت ہے. حسینیت کربلا کے حادثات دیدگان کے ساتھ ہمدردی کا نام نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ رنگ دوسروں کو بتا دیا. ٹی وی پہ آتے ہیں، شیعہ آتا ہے، سنی آتا ہے، غیر مسلم آتا ہے، اپنے افسوس کا اظہار کر کے حادثہ دیدگان کے ساتھ چلا جاتا ہے. کربلا کا رخ ہی موڑ دیا، کربلا کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی، کربلا کو رنگ ہی کچھ اور دے دیا. اور پھر آگے قدم قدم پر جو امام نے کیا وہ کرنا ہے. ابھی ہم کرتے ہیں بہت سارے کام، ہم عملی کرتے ہیں. مثلا امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ نہیں کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر جو ہوا وہ ہم کرتے ہیں سارا کچھ. امام حسین علیہ السلام پہ
تلواریں چلیں، ہم اپنے اوپر تلواریں لگا لیتے ہیں۔ اس دید سے کہ امام پر تلواریں چلی ہیں تو ہم گویا سنت امام حسین ادا کر رہے ہیں۔ امام پہ خنجر چلے، ہم خنجر اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ امام کو بیڑیاں لگیں، امام کے خاندان کو ہم بیڑیاں لگا لیتے ہیں۔ عزیز من، یہ امام حسین نے تو نہیں کیا، امام حسین کے ساتھ ہوا۔ خنجر امام حسین پہ چلے، تلواریں امام حسین پہ چلیں، رسیاں اور بیڑیاں امام حسین کو باندھی گئیں، خیموں کو لوٹا گیا۔ یہ امام نے نہیں کیا، یہ امام کے ساتھ ہوا۔ شیعہ وہ نہیں تکرار کرے گا جو امام کے ساتھ ہوا، شیعہ نے وہ تکرار کرنا ہے جو امام نے کیا۔ جو امام نے کیا وہ تکرار کرنا ہے، جو امام کے ساتھ ہوا۔ صدیوں سے تکرار کر رہے ہو، ظالم اس سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ آج کی نسل ایک دفعہ اٹھ کر یزیدیوں کے ساتھ وہ کرے جو حسین نے کیا، ان کی چیخیں ساری دنیا میں سنائی دیں گی، سنائی دے رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا امام خمینی نے وہی کیا ان کے ساتھ جو امام حسین نے کیا، سید نصر اللہ وہی کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیا، حشد شعبی نے ان کے ساتھ وہی کیا جو امام حسین نے کیا، آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے کر وہی کروایا جو امام حسین نے کیا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اگر ہم حسینی کام کریں تو نتیجہ دیکھ لو، اور جو امام حسین پر ہوا ہے وہ کریں تو اس کا بھی نتیجہ دیکھ لو۔ عزیزان، یہ قدم قدم پر حسینیت کے ساتھ چلو۔ یہ نہ کہو کہ فاصلہ پڑ گیا ہے، ہم 1400 سال لیٹ ہیں، نہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، وقت نہیں میں آپ کو سناؤں۔ امام فرماتے ہیں، صحابی نے پوچھا، شاگرد نے پوچھا کہ جو کچھ آپ فضائل بیان کر رہے ہیں انتظار کے، زمانہ ظہور و انتظار کے، ہم تو آپ کے زمانے میں امام حاضر کے زمانے میں ہیں، اور وہ جو فضائل آپ بیان کر رہے ہیں ان سے ہم محروم ہیں، تو ہم کیسے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا، میں طریقہ بتاتا ہوں، یہ کام کرو، اگر آپ کے زمانے میں ظہور نہ ہوا، امام غائب بھی نہ ہوئے اور ظہور بھی نہ ہوا، تو بھی آپ وہی درجہ پاؤ گے جو زمانہ ظہور کے لوگوں کا ہوگا، وہی درجہ پا لو گے۔ امام نے راستہ بتایا، فارمولہ بتا دیا۔ وہ فارمولہ یہی ہے عزیزان، امام حسین کے لشکر میں اصحاب حسین میں نام لکھوانا، یہ رجسٹر بند نہیں کیا گیا ہے، یہ دفتر بند نہیں ہوا، یہ رجسٹر کھلا ہوا ہے، انتظار میں ہے۔ 72 کے بعد رجسٹر کھلا ہوا ہے کہ کون آئے۔ آپ دیکھیں شہید سلیمانی آیا اس رجسٹر میں درج ہوا یا نہیں ہوا؟ گواہی دیتے ہو، ضمیر آپ کا کیا کہتا ہے؟ ہوا نا، درج ہوا۔ آپ اپنے زمانے میں اگر یزیدیت کے خلاف قیام کرو، اگر امام حسین نے جو کیا وہ تکرار کرو، آپ کا نام اس دفتر کے اندر درج ہے، آپ اصحاب حسین ابن علی میں ہو۔ اس راہ میں اگر جان جاتی ہے شہدائے کربلا میں ہوا، وہی مقام ہے آپ کا۔ یہ فارمولہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ کام ہوتا، حسینیت اور عزاداری حادثہ دیدگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے بجائے اگر قیام پر مشتمل ہوتی، اگر مزاحمت پر مشتمل ہوتی، اگر جائز و ناجائز کی تمیز عزاداری میں ہوتی، اگر ناجائز کے مقابلے میں قیام پر عزاداری مشتمل ہوتی، اگر ناجائز مال واپس لوٹانے میں عزاداری ہوتی۔ آج ہمارے وزیر اعظم کتنا زور لگاتے ہیں تقریروں میں کہ لوٹا ہوا مال پاکستان کا واپس لائیں گے، وہ آپ نے دیکھا کہ 1 روپیہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ 3 سال ان کے اقتدار کو گزر گئے ہیں اور 20 سال انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے کوششوں میں گزارے، اور یہ 23 سال ان کی مجموعی زندگی میں 1 روپیہ بیت المال کا لوٹا نہیں سکے۔ یہ ناجائز مال ہے، بلکہ اب عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں جو ناجائز مال لوٹا گیا ہے وہ سابقہ ساری حکومتوں سے زیادہ ہے، یعنی وہ لوٹ واپس لاتے لاتے مزید لٹا بیٹھے، مزید لٹا بیٹھے۔ خوب یہ کون کر سکتا ہے؟ تاریخ میں کون ہے جس نے لوٹا ہوا مال واپس کرایا ہے؟ وہ فقط 2 ہستیاں ہیں، ایک کا نام علی ابن ابی طالب ہے اور ایک کا نام حسین ابن علی ہے۔
یہ مکتب ہے جو لوٹا ہوا مال واپس کرا سکتا ہے. یہ بتاتے ہیں کس طرح لوٹا ہوا مال واپس کرانا ہے. لیکن یہ طریقہ جو ہم نے بنا رکھا ہے یہ نہیں اس کی روش جو حسین ابن علی نے سکھایا ہے، اس طرف جانا ہے. عزیزان، میں ایک مصائب کے طور پر بھی اسی مضمون کی تکمیل کے لیے ایک مضمون آپ کو بتاتا ہوں کہ امام حسین ابن علی سے یوں نہیں کہ جتنے کربلا میں پہنچے، یہ آپ کی اس یقین دہانی کے لیے کہ آپ باور کر لیں جو بات میں نے کی ہے اس کا نمونہ خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود بھی ہے، ثبوت موجود ہے. جو کربلا میں شہید ہوئے یہ سارے شیعہ نہیں تھے. یہ غلط فہمی ہے اگر کسی کے ذہن میں ہے، شیعہ نہیں تھے. اور ان میں ایک نمونہ میں عرض کرتا ہوں، زہیر ابن قین رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ شیعہ نہیں تھے، یہ خلفاء کے مذہب و مسلک کے ماننے والے تھے اور خلیفہ سوم کے طرفداروں اور حامیوں میں سے تھے. بنو امیہ نے خلیفہ سوم کے قتل کو اور ہتھیار بنا کر امت کے اندر فتنہ ڈالا، تفرقہ ڈالا اور بہت پراپوگنڈا کیا، غلط فہمیاں پھیلائیں. زہیر ابن قین اس متاثرین پراپوگنڈا میں سے تھے اور امام حسین علیہ السلام سے دور رہتے تھے، کبھی بھی امام کے قریب نہیں آئے. حج پر یہ آئے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر آ گئے، یہ حج کر کے آئے، لیکن آ ملے امام کے قافلے سے، چلتے ہوئے امام کے قافلے سے آ ملے ایک مقام پر، ایک منزل پر، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا کاروان جا رہا ہے. راستہ چونکہ ایک ہی تھا، یہ بھی ادھر ہی جا رہے تھے، امام بھی ادھر ہی جا رہے تھے، دونوں کا منزل ایک تھی. انہوں نے یہ روش اپنا لی کہ امام علیہ السلام کے قافلے کے قریب نہیں ہونا. جہاں امام پڑاؤ ڈالتے، رک جاتے کسی منزل پر استراحت کے لیے، آرام کے لیے یا پانی لینے کے لیے، زہیر اپنا قافلہ وہاں سے گزار کے آگے لے جاتے. اور جہاں امام نے نہیں رکنا ہوتا، کسی اور جگہ پر رکنا ہوتا تھا، وہاں زہیر رک جاتے. یعنی جہاں امام چلتے وہاں زہیر رک جاتے اور جہاں امام رکتے وہاں زہیر چل پڑتے. اس تدبیر کے ساتھ جا رہے تھے اور نیت میں یہ تھا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں بھی ان سے ملاقات نہ ہو جائے، بات چیت نہ ہو. کیوں؟ کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے جو بنو امیہ نے پھیلائی تھی. اب ذرا اس ذہنیت کا آدمی شیعہ تو نہیں ہو سکتا. شیعہ تو کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ ایک غیر شیعہ مسلمان بھی نہیں ہوتا جو پراپوگنڈے کا شکار ہو جائے. لیکن ایک مقام پر امام علیہ السلام نے اس چیز کا احساس کر لیا کہ زہیر بچنا چاہتا ہے مجھ سے، ملنا نہیں چاہتا. تو امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب وہ نہیں ملتا تو میں کیوں ملوں. امام نے کہا اگر وہ نہیں ملنا چاہتا تو میں ملوں گا اس سے. لہٰذا امام نے اب دیکھنا شروع کیا کہ جہاں زہیر رکے امام وہاں رک جائیں. وہیں کہ امام کو وہاں رکنا نہیں تھا، لیکن زہیر نے ایک جگہ قافلہ روکا اس نیت کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام پیچھے رک گئے ہیں. اب وہ وہاں جو مرحلہ ہے، مثلا کھانا تناول کیا ہے، پانی لیا، استراحت ہو گئی ہے، وہاں سے دوبارہ مشکوں میں پانی بھر کے اب اگلی منزل پر رکیں گے تو میں یہاں رک جاتا ہوں. جہاں زہیر رکے امام بھی وہیں آ کر رک گئے. راستہ ایک ہی تھا، راستے کے کنارے پر ایک طرف امام، دوسرے راستے کے دوسرے سائیڈ پر زہیر کا قافلہ تھا. امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا، روایت ہے، میرے پاس وقت کی قلت کی وجہ سے وہ پوری نہیں پڑھ رہا ہوں. امام علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ زہیر کو بلاؤ. وہاں راوی نے لکھا ہے پورا ماجرا تفصیل کے ساتھ کہ وہ ان کے کھانے کا وقت تھا اور کھانا تیار تھا، دسترخوان پہ لگا ہوا تھا. ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف خواتین، اور کھانا کھا رہے تھے. لقمے توڑے ہوئے تھے، کچھ کھانا دسترخوان پہ تھا. قاصد گیا ان کے خیمے میں، داخل ہو کر سلام کیا تو کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اور پوچھا کہ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو قاصد نے کہہ دیا کہ میں
امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہاں راوی نے لکھا ہے کہ بالکل ان کے ہاتھ سے لقمے چھوٹ گئے، زہیر کے ہاتھ میں لقمہ منہ میں ڈالنے کے قریب تھے، وہیں رک گیا، منہ کھلا رہ گیا، لقمہ وہیں رک گیا، ہاتھ منجمد ہو گئے۔ کہ اس سے مرحلے سے بچنے کے لیے تو ہم احتیاط کر رہے تھے، اور یہی منزل ابھی ہمیں پیش آ گئی۔ زہیر نے تھوڑی دیر توقف کر کے کہہ دیا کہ اب عبداللہ سے کہہ دو جا کر، میں معذور ہوں، میں نہیں آ سکتا، آپ سے نہیں مل سکتا، مجھے آپ کی صورتحال کا علم ہے، آپ کے مسائل کا علم ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان حالات میں میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ قاصد ابھی کھڑا ہوا تھا، روانہ نہیں ہوا۔ زنانہ حصے میں خیمے کے ساتھ ہی دوسری طرف خواتین کا خیمہ تھا۔ زہیر کی زوجہ اس خیمے سے اٹھ کر مردانہ حصے میں آئی اور آ کر زہیر سے کہا کہ زہیر، تجھے معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے کس نے بلایا ہے تجھے؟ تو جانتا ہے کس ہستی نے بلایا ہے؟ تجھے حسین ابن علی نے بلایا ہے، تجھے رسول اللہ کے فرزند نے بلایا ہے، تجھے فاطمہ زہرا کے لخت جگر نے بلایا ہے، تمہیں فاطمہ کے لال نے بلایا ہے، اور تو کہہ رہا میں نہیں جاتا۔ بے شک جو وہ مطالبہ رکھتے ہیں، بے شک مرضی ہوئی تو نہ کرنا، جو وہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں تیری مرضی ہوئی تو نہ کرنا، لیکن ان کی بات پہ اجابت کر کے ان کے سامنے حاضر نہ ہونا، یہ بے ادبی ہے زہیر، تیرے جیسے شخص کے شایان شان نہیں ہے۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ اس بی بی نے کہا اگر تو نہیں جاتا تو میں فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی، زہیر پھر میں جاؤں گی، حسین کے سامنے میں جاؤں گی، جا کر عذر پیش کروں گی۔ زوجہ کے کہنے پر زہیر اٹھے، امام علیہ السلام کے پاس پہنچے خیمے میں۔ ایسے ہی لکھا ہے روایت میں کہ کسی نے نہیں لکھا کہ کیا بات ہوئی، بہت مختصر، چند گھڑی، چند آنات، چند سیکنڈ کی بات ہوئی، نہ بہت لمبی طولانی محفل نہیں ہوئی، چند گھڑی بات ہوئی، اور پھر زہیر واپس امام کے خیمے سے آ گئے۔ لیکن زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی، زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی، رنگ بدلا ہوا تھا، اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اپنا سامان علیحدہ کر دو، میرا سامان الگ کر دو، مجھے منزل مل گئی ہے، میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے راستہ مل گیا ہے۔ اور پھر جب ساتھیوں کو الگ کر دیا، اپنی زوجہ سے کہا میں نہیں چاہتا میرے بعد، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرا انجام کیا ہوگا معلوم نہیں، میں نہیں چاہتا میری غیر موجودگی میں تو دکھ سہتی رہے، تکلیف برداشت کرے، تجھے میں آزاد کرتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس بی بی نے کہا زہیر اس شرط پہ جاتی ہوں، جدا ہوتی ہوں، میری ایک شرط مان لے، تجھے نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے پتا ہے کیا ہونا ہے، تو شہید ہو جائے گا، تو فاطمہ کے لال کے ساتھ شہید ہو جائے گا۔ زہیر شہادت کے بعد میں نے سنا ہے کہ شہید جب محشر میں جائے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، آل رسول کی بارگاہ میں جائے گا۔ زہیر جب تو بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے اور فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں جائے تو وہاں جا کر میری شفاعت کرنا، اور بی بی سے یہ کہنا کہ آپ کی ایک کنیز ہے جو آپ کی شفاعت چاہتی ہے، اگر وعدہ کرو یہ شفاعت کرو تو میں راضی ہوتی ہوں۔ زہیر نے وعدہ کر لیا اگر یہ نصیب ہو جائے میں ضرور کروں گا شفاعت، اور پھر زہیر روانہ ہو گئے۔ اب زہیر کا جو باقی ماندہ کاروان تھا یہ اپنی منزل کی طرف جاتا رہا، امام کربلا میں پہنچ گئے اور عاشور ہو گیا، اور پھر شب عاشور اور شام غریبہ آ گئی، اور پھر یہ خبر سارے صحرا میں پھیل گئی۔ زہیر کا قافلہ کربلا کے قریبی صحرا میں رکا ہوا تھا، وہاں پر خبر پہنچی کہ امام حسین شہید ہو گئے، امام کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، امام کی اولاد شہید ہو گئی۔ زہیر کی زوجہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے سفید کپڑا دیا ایک رومال میں لپیٹ کر، اور کہا کہ خادم میں جانتی ہوں کہ اس قافلے میں میرا زہیر اجنبی تھا،
وہ اجنبی تھا ان لوگوں کے اندر، وہ ان لوگوں کا ساتھی نہیں تھا، یہ بعد میں آ کے ملا۔ میں جانتی ہوں کہ باقیوں کو تو ان کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے آ کر دفن کر دیا ہوگا۔ حسین تو مولا ہیں، حسین تو کریم ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، انہیں تو سب سے پہلے دفن کیا ہوگا۔ حسین کے بچوں کو دفن کر دیا گیا ہوگا، اور کوفہ والوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی دفن کر دیا ہوگا، لیکن میرا زہیر اجنبی سمجھ کر شاید چھوڑ دیا ہوگا، ممکن ہے کسی نے دفن نہ کیا ہوگا۔ اے غلام جا کر صحرا میں دیکھنا میرا زہیر کہاں پڑا ہے، یہ کفن دے کر قبر بنا کر دفن کر کے پھر آ جانا۔ غلام چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے، اور یہ بی بی جب خادم کو واپس آتے دیکھتی ہے اور ہاتھ میں وہی رومال پڑا ہوا ہے، کفن لے کر واپس آ جاتا ہے، اور بی بی اس کو دیکھ کر شکر کرتی ہے، اللہ بھلا کرے ان کا، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے میرے زہیر کو بھی دفن کر دیا ہے، چونکہ کفن واپس لے آیا ہے۔ غلام بیٹھ کر بی بی کے سامنے رونے لگا، سر پیٹنے لگا، اے بی بی تو اپنے زہیر کو روتی ہے، جو منظر میں نے کربلا میں دیکھا ہے، اگر وہ تو دیکھے جگر پھٹ جائے گا۔ بی بی زہیر کا مولا بے گور و کفن، پائمال لاش کے ساتھ، ٹکڑے ٹکڑے لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اے بی بی حسین کے بیٹے گردنیں کٹی پڑے ہوئے ہیں، اے بی بی حسین کے اصحاب پڑے ہیں، وہاں کئی زہیر پڑے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق عطرت طاہرہ، بحق سید الشہداء، بحق اصحاب سید الشہداء، بحق اولاد سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان اور شرکائے مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو قبول فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ اس زمین پر وبا نے بشریت کو خطرے میں ڈالا ہے، پروردگارہ بصدقے امام حسین کے پروردگارہ تمام انسانیت کو اس مہلک وبا سے نجات عطا فرما، جو مبتلا ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مظلوم قومیں ہیں، ملتیں ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے ان پر، پروردگارہ بحق امام حسین علیہ السلام ان تمام مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ مظلومین کشمیر، مظلومین فلسطین، مظلومین یمن، مظلومین نائجیریا، مظلومین افغانستان، مظلومین عراق و شام و لبنان، پروردگارہ ان سب کو نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر فرقہ واریت، فتنہ، فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں پروردگارہ ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس اعضاء، جلوس اعضاء کی حفاظت فرما، بانیان اعضاء، شرکاء اعضاء کی حفاظت فرما، اہل منبر خطیب حضرات ذاکرین کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ عزیزان سب اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، انتظامیہ کے لیے، شرکاء مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.